اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، اور ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہ کرے گا، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ ایک مقدس صحابہ کی جماعت تھی، وہ دیہات سے آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے ارشاد عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نصرت قرآن میں بتائی گئی تھی، جو انعامات بتائے گئے تھے، آپ نے بتائے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے، وہ ہم محسوس نہیں کر سک رہے، ہمیں اس کا نصرتوں کا اثر نہیں دکھ رہا، ہم اس کو کیسا پائے، ہم اس کو کیسا حاصل کریں، ہمیں دکھ رہی نہیں وہ، حالانکہ ہم سب کر رہے ہیں، ہم ایمان لا لیے بول رہے ہیں، ہم سب کر لیے عمل، سب کر رہے ہیں، عمل اچھا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر نصرتیں نہیں دکھ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے، اللہ تعالیٰ سچے، یہ کیسا کیوں ہو رہا، ہم ایمان تو لا لیے۔ اللہ تعالیٰ پھر صحابی کیا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے، پوچھے، مگر اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہی، دیہاتی لوگ کہتے ہیں، جیسے جو دیہات سے آئے تھے مقدس صحابہ کی جماعت، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیہاتی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، دیہات سے آنے والے مقدس جماعت، کہ ہم تو ایمان لائے، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دو یا نبی، اے محبوب، ان سے کہہ دو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہ لوگ تو اسلام لے کے آئے۔ اب یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں جو نصرتیں نہیں دکھ رہی ہے، ہم جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیے ہیں، جو انعامات ہے، جو بندے کے اندر جو کیفیت ہے، وہ نہیں دکھ رہی۔ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ایمان لائے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو رہا، ہم اللہ تعالیٰ کی برکتیں نہیں آ رہی ہے، ہم نوکری کر رہے ہیں، کاروبار اچھا نہیں ہو رہا، کچھ اچھا نہیں ہو رہا، رشتہ داروں میں حسن سلوک نہیں ہو رہا، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، روزہ نہیں رکھ رہی، وقت مینیج نہیں ہو رہا، اللہ کا ذکر نہیں کر سک رہی، اولیاء اللہ کی محفل میں نہیں بیٹھ سک رہے، ہم تو ایمان والے ہیں، یہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سیم آئیڈینٹیکل جو باتیں ہوئی تھی جو آج ہمارے بیچ میں بھی آئے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے، اس لیے یہ سب ہو رہا تمہارے ساتھ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اسلام ہی لائے تھے، وہ صرف زبان سے اقرار کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، زکوٰۃ بھی دے رہے تھے، حج بھی دے رہے تھے، پھر بھی نصرتیں کیوں نہیں آ رہی، یہ سوال۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا، یہ ان کے ذریعے وہ آئے، صحابہ آ کے پوچھے، اس لیے ان کے ذریعے ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ اگر ہمیں بھی نصرتیں نہیں مل رہی، ہمیں بھی وہ انعامات نہیں دکھ رہی، ہمارے پاس بھی پریشانیاں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے اندر بھی ایمان کی کمی ہے، ہم بھی اسلام لا چکے،
اگر ہم بول رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، اچھا اسلامک باتیں کر رہا ہوں، بیانات سن رہا ہوں، سب کر رہا ہوں، اگر پھر پریشانی آ رہی، اب پریشانی آتے بندہ کیا کر رہا ہے؟ اب اس کا رزلٹ، میں ایمان والا ہوں، میرے اندر یہ پریشانی آ رہی، اب میں کیا کروں؟ اب وہ کدھر بھاگ رہا ہے؟ وہ لوگوں کے پاس، لوگوں سے حاجتیں پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو جا کے اپنی پریشانی سنا رہا ہے، جادو ہو گیا میرے اوپر، میں ایمان والا ہوں، میرے اوپر جادو ہو گیا، میں ایمان والا ہوں، انہوں میرے کو کرا دیے، میں ایمان والا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، مگر میرے ساتھ گھر میں برکت نہیں آ رہی، نوکریوں میں پریشانی آ رہی، کاروبار اچھا نہیں ہو رہا، ہم قرآن بھی پڑھتے بھائی، نماز بھی پڑھتے، کاروبار ہی اچھا نہیں ہے، جب دیکھو جب پریشانی آ رہی، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی پریشانی آ رہی، روزے رکھ رہے ہیں گھر میں دسترخوان بچھا رہے ہیں، درود شریف کے دستر بچھا رہے ہیں، پھر بھی پریشانی آ رہی، تب نصرتیں کیوں نہیں دکھ رہی؟ حالانکہ عمل کر رہی، نصرتیں کیوں نہیں دکھ رہی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود دے دیا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے، صرف اسلام لائے، مطلب تم صرف عمل کرنے میں لگے ہوئے ہو، ایمان لے کے آؤ، ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرتیں بھی دکھے گی، ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی ملیں گے، ایمان لاؤ گے تو پریشانی سے باہر نکل جائے گا بندہ، اس کو ساری چیزیں دکھنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ 5,000 روپے بھی کما رہا ہے تو خوش رہے گا، 50,000 روپے بھی کمائے گا تو پریشان رہے گا۔ اب یہ کیسا؟ میں 50,000 کما رہا ہوں پھر بھی پریشان ہوں، انہیں 5,000 کما رہا، انہیں 2,000 روپے کما رہا پھر بھی خوش ہے۔ وہ ایمان لایا، جو ایمان لایا، انہیں 50,000 بھی کمایا تو خوش رہتا، 1,00,000 بھی کما کے خوش رہتا، مگر شرط یہ ہے کہ ایمان لائے، ایمان لائے تو نصرتیں ملے گی، اس کو برکتیں حاصل ہوگی، ورنہ جتنے بھی پیسے آئے پورے پانی میں، بیماریوں میں، بیکاری کے خرچوں میں۔ مگر جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نصرت ہے، تو جب وہ جان جاتا ہے تبھی اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے ہر چیز، جب حکم سے کرتا ہے تو احساس ہو جاتا ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرتیں آ رہی ہے۔ ابھی ہم پریشانی آتے ہی سیدھا ملا کے پاس بھاگتے، جا کے میرے کو جادو تو کون کرا دیا ویسا دکھ رہا، اب یہ چل رہا ہے آج معاشرے میں۔ حالانکہ یہ نہیں سوچ رہے کہ کمی کہاں ہے، قرآن کی طرف ریفر نہیں کر رہی، اولیاء اللہ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین کی طرف نہیں ریفر کر رہی، جس سے ہدایت لینا ہے اس سے ہدایت نہیں لے رہی، اور پریشانی آتے کدھر بھاگ رہی؟ بیکاری کے لوگ جو دین کو دنیا کو دین کے ذریعے سے حاصل کرنے والے ہیں نا، ان لوگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب انہوں بھی کیا کرتے؟ آپ کو کوئی نہ کوئی کرا دیے، میں ان کا نام نہیں لیتا، 4-5 آئیڈینٹیکل علامتیں بتا دیتے، حلیہ بتا دیتے، وہ خاندان میں ہر کسی کے پاس رہتا وہ ایک بندہ، ہاں انہوں گھور کے دیکھ رہے تھے، تمہارے کو 4 دن پہلے آئے تھے چاہے تمہارے گھر پہ، اب ہر گھر پہ آتا مہمان، آج کل نہیں آ رہے ہوں گے کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا مسئلہ ہے، مگر ابھی کیا ہے، پہلے کیا تھا، 4 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے آئے تھے تمہارے پاس، یاد ہے تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اب ہمارا پورا دوڑتا، خلیری بہن آئی تھی، پھوپھیرا بھائی آیا تھا، ان سالے صاحب آئے تھے، رشتہ دار آئے تھے، انہوں پوچھ رہے تھے کتنے پیسے، تو پورا یہ شیطان غلط جگہ لے کے جا رہا، شیطان غلط چیزوں میں لے کے جا رہا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم اسلام لے کے آئے، ایمان لے کے آؤ، یہ سب چیزیں تمہیں نصرتیں مل جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ تو ابھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے اس چیزوں سے کہ ہمارے اندر فرق ہے، ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، ہم کیا بنے ہوئے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، مگر ان چیزوں کو، نصرتوں کو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، گھر میں برکت کو، اللہ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایمان لے کے آنا ہے۔ ہم ایمان لے کے آئیں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھے کام ہوں گے، نہ کہ ہم غلط ڈور پہ نہ چل جائے، کہیں جا کے دروازہ کھٹکھٹانا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ بولے دروازہ کھٹکھٹاؤ وہاں پر دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کہاں کھٹکھٹانا ہے؟ قرآن سے ہدایت طلب کرنا ہے، قرآن سے لینا ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر نصرتیں نہیں مل رہی ہے تمہیں، اگر تمہیں انعامات نہیں دکھ رہے ہیں، تو صحابیوں کو کیا کہا اللہ نے؟ تم نے تو صرف اسلام لایا ہے، تم ایمان لے کے آؤ۔ اور آگے کیا فرمایا ہے؟ اور دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کرو گے
تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہ کرے گا، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ ہم کس کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ پریشانی آتے دے دیجئے نا باس، پریشان ہوں میں، کر دیجئے نا، ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ حالانکہ فرما برداری اللہ کی کرنا ہے، دوسروں کی فرما برداری میں لگ گئے۔ پریشانی آتے رشتہ داروں سے پوچھ رہے ہیں پیسے، پریشانی ہے، دوسروں کے سامنے ان کی غلطی ان کی غلطی سنانا، اس کی وجہ سے ہوا، بڑے بھائی کی وجہ سے ہو گیا، ماں باپ کی طرف سے بچہ پریشان ہو گیا، بچے کی طرف سے ماں باپ پریشان ہو گئے، ایک دوسرے پر بلیم گیم کھیلنا سٹارٹ کر دے رہے ہیں۔ اگر بلیم گیم کچھ بھی نہیں ہے، غلطی اپنے اندر ہی ہے، ہم صحیح جگہ سے ہدایت طلب نہیں کر رہے ہیں، ہم ایمان حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایمان حاصل کریں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے الگ کر دے گا ہمیں۔ ہم کس میں لگے ہوئے؟ خراب چیزوں میں لگے ہوئے۔ کیا چیزوں میں لگے ہوئے؟ جادو ٹونا ہو گیا، پریشانی آئے گی جادو ٹونا ہو گیا، پریشانی آئے گی نوکری میں، پریشانی آئے گی بولتے کہ لوگاں نظر لگا دیے۔ ارے کون سی نظر لگی؟ کس کی بھی نظر اتنی اچھی ہے ہی نہیں آج کل نظر لگنے کے واسطے۔ مگر ایمان والے بندے کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں کو اپنی پناہ میں لے لیتے۔ ہم پناہ میں آنا ہے تو ہم ایمان بھی سیکھنا ہے۔ تو ابھی ہم کیا بنے ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ظاہر کا نام اسلام ہے۔ اب ظاہر کیا ہے؟ ہم کلمہ مان لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر کر دیے، لوگوں کو بتا دیے کہ میں مسلمان ہوں۔ جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ بندہ مسلمان بن جاتا ہے، ہم نے پہلے بھی سیکھا۔ تو بندہ جو ظاہر کر دیا کہ میں مسلمان ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں آ گیا۔ اور عمل، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، تو یہ ظاہری جتنے عمل ہیں نا وہ پورا اسلام میں ہے۔ اب ایمان کیا ہے بھائی؟ ہمیں ایمان سیکھنا بھی ہے نا۔ بولے نصرتیں ہونا ہے، ابھی جو مین ٹاپک جو ہمیں چاہیے، کیا چاہیے ہمیں؟ رحمت چاہیے، برکت چاہیے، نصرت چاہیے، پیسہ چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے، جنت چاہیے۔ ابھی تو وہ مجھ کو جنت ہونا، ماں دوزخ سے بچ جانا، وہ بھی مل جاتا۔ ایمان لے کے آؤ پہلے، ایمان لائے تو پھر سب ایزی دکھنا سٹارٹ ہو جاتا۔ تو اب یہ سب چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ اب ایمان کیسا لائے؟ ابھی جو کر رہے ہیں ہم لوگ اسلام میں مان لیے نا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، نماز روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا؟ یہ اسلام ظاہری چیزوں کا ہے، اور ایمان دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ جو دل سے تصدیق کرتے ہیں، اب دل سے کیا تصدیق کرے؟ جو اسلام میں ظاہر کرے، جو اسلام میں عمل کر رہے ہیں، جو اسلام میں مانے، اس کو دل سے تصدیق کرنا ہے۔ اگر دل سے تصدیق کر لیا بندہ تو ایمان والا بن جاتا ہے۔ مطلب دل سے تصدیق کیا ہے بھائی؟ اسلام میں کیا مانے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ اب وہ دل سے تصدیق کرنا بندہ کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، بولتا دل میں آنا بندے کی کوئی نہیں ہے۔ اب کوئی نہیں ہے تو کوئی رہنا بھی نہیں، اگر کوئی نہیں ہے بندہ بولا تو کوئی رہنا بھی نہیں دل میں، حاجت روا کوئی نہیں رہنا۔ کون رہنا حاجت روا؟ اللہ حاجت روا رہنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اگر بندہ گواہی دے رہا تو وہ دل میں تصدیق ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جاننا، ماننا اور جاننا، وہ بندہ جب کرتا ہے، قرآن میں کیا فرمایا؟ جس نے اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کی۔ فرما برداری کب ہوتی ہے؟ جب دل میں آ جاتا ہے نا، جب فرما برداری سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایمان والا بننا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل سے تصدیق کرے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بھی دل سے تصدیق کرے، روزہ رکھ رہے ہیں دل سے تصدیق کرے، ساری چیزوں کو دل سے تصدیق کرے گا، وہ ایمان والا بندہ ہے۔ ابھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کیے، اعلان نبوت کرنے کے بعد ایمان کیسا پھیلا؟ لوگ سب سے پہلے جاننا شروع کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا شروع کرے۔ آپ کیا دعوت دے رہے تھے اس پہ غور و فکر کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے تھے کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ اتنے سارے بت تھے، لوگ پریشان ہو گئے، یہ بھی بت نہیں ہے، وہ بھی بت نہیں ہے۔ پھر پروف کرنا شروع کرے اللہ نبی کریم، دلائل سے اس سے ثابت کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ تو لوگ جان گئے کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، وہ ایمان لا لیے۔ ایمان لا کے کیا کرے؟ اب گواہی دیے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اور آپ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دے دیے، مان لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ 13 سال تک سکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 13 سال تک ایمان سکھائے، تو 13 سال تک لوگ جان کے مان کے پھر سارے عمل آئے، نماز رکھے، ایمان کے ساتھ عمل کرنا سٹارٹ کر دیا، ایمان حاصل کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کتنے بار فرماتے ہیں قرآن، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرے، ایمان لائے نیک عمل کرے۔ صاحب یہاں ایمان لائے پھر نیک عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب ایمان لا لے، اب ہم کیا ہے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اب وہاں پر کیسا تھا، صحابی ایمان لاتے اور ساتھ ساتھ نیک عمل، مطلب اسلام ایمان پہ رہتے اور اسلام لا لیتے، تو اب کنٹینیو کرتے رہتے، دو بھی چیز رہتی تھی، عمل کرتے تھے، ظاہر بھی بتاتے تھے کہ میں اللہ کو حاجت روا مانتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، اور دل سے تصدیق بھی رہتی تھی، یہ کنٹینیو کرتے تھے۔ اب یہ ظاہر تو سب کو دکھ کے آتا تھا کہ بھئی یہ مسلمان ہے، صحابی ہے، اور ان کے دل میں ایمان بھی ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ ٹریننگ کس کے لیے ہوئی، ایمان کے لیے ہوئی۔ پہلے تو شروع کے 13 سال ہوئی، پھر عمل کے ساتھ ساتھ ایمان کی بھی ٹریننگ ہوئی۔ صحابی بھی ٹریننگ دیتے تھے، صحابی کے بعد ان کی اولادیں بھی اپنے بچوں کو ایمان کی ٹریننگ اور عمل کی ٹریننگ، ایمان اور اسلام دو بھی کنٹینیوسلی سکھاتے تھے، کنٹینیو چلتے گیا۔ اب پھر ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم تو ماں باپ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، ہم سیدھا مسلمان پیدا ہو گئے، اسلام مل گیا ہمیں وراثت میں، پیدا ہوتے ہی بچہ مسلمان بن گیا، نام مسلمان کا رکھ دیے، اسلام میں داخل ہو گیا بچہ۔ اب آتے ہی شروع میں بچپن میں سکھا دیا کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو بچے، پڑھو بیٹے، پڑھ لیا، انہیں مان لیا، ممی پپا بولتے تھے میں بھی بول دیا، نماز پڑھنا ہے بیٹے چلو ٹھہر جاؤ، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھنا ہے چلو بیٹے روزہ رکھ لو، میں بھی سحری کر لو ہم لوگوں کے ساتھ، افطار کر لو، وہ بھی رکھ لیا، پورے کر لے رہا۔ ایمان کہاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایمان جانا نہیں، اس کو ٹریننگ چاہیے تھی، صحابی اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے تھے۔ اب دیکھیے ڈاکٹر کیا بولتا ہے، میرا بچہ بھی ڈاکٹر ہونا بولتا، سنار کیا بولتا ہے، میرا بچہ بھی سنار بنا، مطلب جو باپ ہے اس بچے کو اپنے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو باپ جیسا ہے بچہ بولتا میں یہ ہوں تو میرے بچے کو بھی یہ آنا، میں وہ ہوں تو میرے بچے کو وہ بھی آنا، آئیڈینٹیکل اپنے بچے کو خوش وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھو باپ کو بھی آتا، بیٹے کو بھی آتا ایسا لوگ بننا۔ اب ہم کیا ہے، جو ایمان اسلام اور ایمان رکھتے تھے انہوں بھی بچوں کو اسلام اور ایمان سکھاتے تھے۔ اب ہمیں اسلام میں پورے نہیں ہیں، ایمان کا کچھ پتہ نہیں ہے حاصل ہوا نہیں ہوا، اب ہم ہمارے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ ہم اوپر سے جو آ رہے ہیں، اگر کسی کے ماں باپ صرف اسلام پہ عمل کرے، بچوں کو بھی وہی سکھا دیے، ماں باپ نماز پڑھ رہی، بچے بھی نماز سیکھ لیے، ماں باپ کلمہ ایک بار بول دیے مان لیے، بچوں کو بھی وہی سکھا دیے۔ تو یہ بڑے بھی جو ہے ان کو بھی کام کرنا ہے۔ اب یہ بچوں کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارے ماں باپ کریں ہم بھی یہی کرتے، یہ تو پھر وہ حالت ہو جاتی کہ مشرکان مکہ قلنا جو بولتے تھے ہم تو ہمارے ماں باپ سے کرتے بت پرستی، تو ہم کیسا چھوڑ دیں، ہمارے ماں باپ بھی وہی کرتے تھے، وہ والی مثال میں شامل نہیں ہونا ہے۔ ہمیں بھی سدھرنا ہے، ہمارے بچوں کو بھی سدھارنا ہے، ہمارے ماں باپ کو بھی نصیحت کرنا ہے، اور بڑے جو ہے ان کو بھی سدھرنے کی کوشش کرنا ہے۔ سب مل کے سدھریں گے، پھر آنے والی جنریشن سدھری بھی رہے گی۔ تو ہم وراثت میں ہمارے کو اسلام مل گیا، مگر ہمیں کیا کرنا ہے، ہم پورے اسلام میں بھی نہیں اتر رہے۔ بہت سارے لوگ اگر اتر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ایمان بھی ساتھ میں لانا ہے ہمیں، مگر ڈیفالٹ ہو گیا یہ لوگوں میں، بہت سارے لوگوں میں، معاشرے میں دیکھ رہی، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے دوست احباب میں دیکھ رہی، جاب کرنے والوں میں دیکھ رہی کہ اسلام پہ پورے داخل نہیں ہے، اس نمازوں کی پابند، نمازوں کی چوری، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھ رہے، کیا بولتے بھائی تھک جاتی، نوکری سے تھک جاتا ہوں میں، روزے نہیں رکھ رہے، ابھی اس میں پورے نہیں ہے، حالانکہ مسلمان پیدا ہوئے۔ نوری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک کافر کو مسلمان بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مسلمان کو مسلمان بنانا ہے، اور پھر اس کو مومن بنانا ہے۔ اب وہ کیوں ایسا؟ کافر کو پہلے جانتا ہے، کافر کیا کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، بھائی دیکھتا ہے کہ بھائی مسلمان ایسے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پڑھتا ہے، ہمیں نہیں دیکھتا، جو مسلمان بنتا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتا ہے، اللہ والوں کو دیکھتا ہے، آپ کیسے ہسٹری پڑھتا ہے،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتا ہے، حضرت علی کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں جان کے وہ جان جاتا ہے کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، میں ابھی تک تو جو کر رہا ہوں تھا بت پرستی کر رہا تھا، وہ ایک دم آ جاتا۔ ابھی وہ کیوں بولتے، مثال بتاؤ، ہم انڈیا میں ڈرائیونگ سیکھ کے آیا تو یہاں مشکل ہوتا بولتے یہاں پر، اور جو ڈرائیونگ سیکھ کے نہیں آیا انہیں بولتا سیکھ جاتا آسانی سے۔ یہ مثال ہے یہاں پر دبئی میں، انڈیا میں سیکھ کے آئے، کار چلا کے آئے، بولتے ہاؤ چلا کے آیا تو ڈرائیور انسٹرکٹر بہت توجہ دیتا اس کے اوپر، اور نہیں چلا کے آیا میں بولے تو آسانی سے سکھا دیتے۔ اب وہ کیوں ہو رہا ویسا؟ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے آتا ہے۔ دبئی میں جو ڈرائیونگ سیکھ میں سیکھتا نا، انہیں بولتا میں انڈیا میں چلا کے آیا میرے کو آتا، چلانے جا کے گڑبڑ کر دیتا۔ اب یہی مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے ہم بول رہے ہیں مجھے سب آتا، میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں عمل کرتا ہوں، میں ایمان والا ہوں، عمل کر لے کے بھی بول رہا ہے ایمان والا ہوں۔ وہ خالی عمل کر رہا ہے، اگر کچھ بھی نہیں کر رہا ہے تو وہ تو گیا گزرا ہے۔ ہم اگر کچھ نہیں کر رہے ہیں تو ہم گئے گزرے ہیں۔ اگر ہم عمل بھی کر رہے ہیں اور اس کو ایمان سمجھ رہے ہیں تو ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کریکٹ کریں۔ ہم ہمارے کو آتا ہے سمجھ رہے ہیں، تو اس لیے نوری شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان بنانا مشکل ہے۔ کیوں؟ انہیں بولتا ہے مجھے آتا ہے پہلے سے، یہ بڑا ڈیفالٹ ہے۔ اور ہم بھی اگر اس میں شامل ہے، اگر ہم بول رہے ہیں مجھے آتا ہے تو اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر سچا آتا ہے، اصل میں آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں آتا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین سچا دین لے کے آئے، جو اسلام بتائے، جو ایمان بتائے، اگر وہ آتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں آتا ہے تو سیکھنے کی کوشش کرے، سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آسانی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ایمان کے بارے میں، ایمان جو سیکھنا ہے ہمیں، ایمان جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو اسلام میں پورے اترنا ہے، پھر اس کے بعد ایمان بھی حاصل ہونا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کے بارے میں اولیاء اللہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں کہ دو قسم کے ایمان ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عقلی ایمان اور ایک ہوتا ہے عشقی ایمان۔ عقلی ایمان کیا ہوتا ہے اور عشقی ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہم مسلمان تو بن گئے، ابھی ہم ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں، سب چھوڑ دو، ابھی ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم مسلمان پیدا ہوئے، ہم نمازوں کی پابندی بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں۔ اب ہم ایمان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایمان ضروری ہے، انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے کیوں ضروری ہے، کس لیے ضروری ہے۔ ابھی بھی ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہمیں نصرتیں نہیں مل رہی، اس لیے ایمان ضروری ہے۔ ایمان آئے گا تو نصرتیں ملے گی، ایمان آئے گا تو اللہ تعالیٰ جو انعامات بولے وہی ملیں گے۔ ایمان آیا تو بندہ خبر کے سوال جواب دے سکے گا، ایمان آیا تو اس کا فیصلہ خیر ہوگا، ایمان نہیں رہا تو کچھ نہیں۔ اب ایمان بھی سیکھنا ہے ہم کو، ایمان بھی صحیح ہے، سورا ایمان کو بھی کریکٹ کرنا ہے، اسلام کو بھی اسلام تو معلوم ہے نا بھائی، نماز روزہ زکوٰۃ حج مان لیے کرنا ہے۔ ایمان دل میں ہے، ایمان کہاں رہتا ہے؟ ایمان کے معنی کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی جانا، ایمان کے معنی ہے جاننا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ اب اس کو بھی خالی اتنا ہی نہیں ہے، اب اس کو تھوڑا کلیئر کرتے ہیں اپنے دل کو سمجھانے کے لیے۔ ایمان دو قسم کے، دو طریقے سے آدمی جو ایمان والا ہے بولتا دو قسم سے جانتا ہے۔ ایک عقلی ایمان رکھتا ہے بندہ اور ایک رکھتا ہے عشقی ایمان۔ عقلی ایمان کیا ہے؟ عقلی ایمان ظاہر، جو دلائل چاہیے، پروف چاہیے، وہ پروف سے دیکھ کر، دلیلوں کو دیکھ کر، ظاہر کو دیکھ کے جو ایمان لا لیتا ہے وہ عقلی ایمان ہے۔ اب ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ عقلی ایمان ہی ہو گیا۔ ایک عشقی ایمان ہے۔ عشقی ایمان کیا ہے؟ اس کا تعلق قلب سے رہتا، قلب سے اس کا تعلق رہتا ہے، وہ دل میں تصدیق کرتا ہے۔ تو ہم عقلی ایمان کام میں آنے والی چیز نہیں ہے، عشقی ایمان کام میں آنے والی چیز ہے۔ اب عقلی ایمان کیا کیا ہے؟ ہم نماز پڑھ لے رہے ہیں، بول رہے ہیں اس کو ایمان ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ وہ ایمان ہے، ہم ایک بار کلمہ پڑھ لے رہے ہیں، بول لے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے اقرار کرتے رہیں، مان لے رہے ہیں، اقرار بھی کیا کر رہے ہیں؟ مان رہے ہیں، خالی اللہ الہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، مان لے رہے ہیں، یہ عقلی ایمان ہے۔ ہم خالی اوپر سے۔ عشق ایمان کیا ہوتا ہے؟ دل سے تصدیق کرنا ہوتا ہے، جو مانے ہوئے ہو اس کو دل سے جاننا۔ اب اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اب دل کیا ہے، قلب کیا ہے؟ وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جب موت بھی آ جائے، مر گیا بندہ، مرنے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ جسم چلے جائے گا، آنکھیں چلے جائے گی، بال ختم، یہ ختم، سب ختم،
مگر قلب آپ کا پہنچے گا قبر میں. اب وہ کیسا پہنچے گا؟ رات میں سوتے خواب کا عالم آتا، عالم برزخ. کیسا رہتا؟ پورا جسم نڈال، ٹوٹے ہوا، مرے ہوئی حالت میں لیٹے ہوا ہے، تو سویا یا مر گیا یا بے ہوش ہے کچھ بھی نہیں معلوم، مگر انہیں اندر خواب دکھتے رہتا ہے، انہیں ایک عالم میں موجود رہتا ہے، وہ عالم ہے قلب کا عالم. تو بندہ مر بھی گیا، خبر میں جب پہنچا وہ قلب کے عالم میں جواب دیا تھا. تو عشق ایمان جو ہوتا ہے اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، وہ ایمان دل میں آتا ہے. مرنے کے باوجود بھی عقلی ایمان جو ہوتا ہے، مرتے ہی یا دلیل سامنے سے ہٹتے ہی، پروف سامنے سے ہٹتے ہی وہ ایمان چل جاتا. مگر جو عشق ایمان ہوتا ہے، جو ایمان قلب میں آتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کو حاجت روا دل سے مانتا ہے، جس کے دل میں ہوتا ہے، جس کے قلب میں ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، ان کی فرما برداری جو دل سے کرتا ہے اس کے دل میں موجود رہتا. وہ مر گیا تو خبر میں جاتا، اس کا قلب زندہ رہتا. قلب اس کا جواب دیتا. کیا جواب دیتا؟ وہاں پر ایمان ضروری ہے، وہاں پر نماز پڑھے، روزہ رکھے، آ کے فرشتے پوچھنے والے نہیں ہیں، سیدھا آتے 3 سوال. پہلے بھی بات آئی 3 سوال، من ربو کا، ماں دینو کا، من نبیو کا. عقلی ایمان رکھ کے جاؤ تو یہیں چھٹ جاتا. عشقی ایمان رکھ کے جاؤ جو قلب سے تعلق رکھتا ہے، جو تصدیق کرے ہوا ہوتا ہے، وہ رکھ کے جاؤ تو اس کے اندر موجود رہتا قبر میں. اب وہ بھی جواب دیتا ہے. دل سے جانا تھا یہاں پر، وہاں جواب دیتا کہ اللہ ہی میرا الہ ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھے وہ میرا دین ہے، میرا اپنا دین نہیں ہے. نبی کو دیکھ کے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان کی برکت ہے. یہ ایمان ہونا، خالی مسلمان بن گئے تو کچھ نہیں، ایمان بھی چاہیے بندے کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اسے دوزخ سے نکال لیا جائے گا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب کے اعمال دیکھے جائیں گے، اعمال دیکھ کے حساب کتاب ہوگا. قیامت کے دن اس کو دوزخ میں ڈال دو، یہ اعمال اس کو آئے، اس کو یہ سزا، اس کو وہ سزا. اب اللہ تعالیٰ جب شفاعت کا ٹائم بھی آ جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا رسول اللہ میری امت میری امت. اللہ تعالیٰ کیا حکم دیں گے؟ اے نبی، اے میرے محبوب، اٹھیے، آپ کو سنا جائے گا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ میری امت میری امت. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لو، دوزخ سے نکال لو. دوزخ سے نکال کے کہاں ڈالتے؟ پھر جنت میں داخل. نکال کے وہیں رکھتے، کیا جنت میں ڈال دیتے؟ پاس کس سے؟ پاس نماز پڑھا بول کے پاس. نماز تو پڑھنا ہی ہے، مگر پاس کس سے ہوا؟ پاس ہوا ایمان سے. ایمان سے پاس ہوا بندہ. ذرہ ایمان بھی 35% مارکس آگے تو پاس. تو اتنا تو رکھ لو. دن بھر اچھا پڑھ کے جا رہے ہیں، ڈیلی کنٹینیو اسکول کو جا رہی ہیں، کلاسز اٹینڈ کر رہی ہیں، پورے عمل کر رہی ہیں، ٹیچر کے سامنے اچھا رہ رہی ہیں، پورا ہوم ورک کر رہی ہیں، کنٹینیو کر رہے ہیں. ایگزام میں فیل لیو. میں پورا پڑھانا، اسکول کو جا کے پرنسپل کو سر میں پورا پڑھانا، اسکول کو ٹائم پہ آیا نا، یہ بھی کرانا، آپ جیسا بولے مان لیا نا، آپ 6 بجے آؤ بولتے 6 بجے گیا نا، اسپیشل کلاس بھی اٹینڈ کرانا. انہیں بولتے تو فیل کہیں کو ہوا؟ پھر تو جانا نہیں، تو میں جو پڑھا رہا ہوں تھا وہ مقصد کو پورا نہیں کرا، وہ فیل کہیں کو ہوا؟ پھر فیل ہوا. تو ذرہ برابر میں پورا اچھا کر لے، عمل پورا اچھا کر لے، 35% مارکس لا لے، اور اچھا کرتا تو اور اچھا کر لے. ایمان ہونا چاہیے. اب اسکول میں بندہ ایک آدھ چھٹی بھی مان لیا، عمل میں ایک آدھ چھٹی بھی مان لیا، کلاس میں لیٹ بھی آ گیا، مگر پاس ہو گیا 80 مارکس سے. پرنسپل کیا بولتا؟ چلو لیٹ آ رہا، چلو معاف کر دو اس کو، پاس ہوا. ارے اسکول لے کے آیا، میرے اسکول کا نام روشن کرا، میرا نام روشن کرا. ہمارا بھی وہی حال ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ خالی عمل میں. جیسا بندہ اسکول میں بچہ کنٹینیو جا رہا کر رہا مگر فیل ہو جا رہا، سیکھ رہا نہیں، جان رہا نہیں، مقصد کیا ہے اس کے آنے کا وہ جان رہا نہیں، تصدیق نہیں کر رہا دل میں، جو سلیبس ہے اس کو پڑھ رہا نہیں، جو منشا ہے اسکول آنے کا، 8 بجے آنے کا منشا نہیں ہے، پڑھ کے پاس ہونے کا ہے، وہ منشا کو نہیں سمجھا. ابھی ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ صرف نماز پڑھ لے رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لے رہے ہیں، خالی ایسی ظاہری، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ رکھ لے رہے ہیں، زبان سے اقرار کر دے رہے ہیں، دل سے تصدیق نہیں کر رہے ہیں. 35% مارکس لا لیے تو بچ جاتے، اگر نہیں لائے تو پھر گئے. تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہم اسلام پہ بھی ہو اور ایمان پہ بھی پاس ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ جس کا خاتمہ اس حالت میں ہو
کہ وہ مانتا بھی ہو اور جانتا بھی ہو تو سیدھا جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب ہم نے پڑھا ہوا ہے اسلام میں کے معنی ماننا، ایمان کے معنی جاننا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جس کا خاتمہ جو مانتا بھی ہو، جو جانتا بھی ہو، مطلب جو اسلام پہ بھی ہو اور ایمان پہ بھی ہو، اس کو سیدھا جنت، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ تو ایسا دو کیوں کیا؟ خالی مانتا ہو تو جنت میں ڈال دیتا ہوں، خالی جانتا ہے تو جنت میں ڈال دیتا ہوں، دونوں بھی چاہیے۔ کیوں؟ مسلمان جو بندہ ہوتا ہے اسلام پہ، جو ایمان پہ ہوتا ہے وہ مومن بندہ، تو ابھی کیا ہے، مسلمان، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ مسلمان مومن ہے، مگر یہ گارنٹی ہے کہ مومن مسلمان ہے۔ ڈیلی اسکول کو آنے والا بندہ، آنے والا بندہ، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ گڈ اسٹوڈنٹ ہے، مگر جو گڈ اسٹوڈنٹ ہے، جو اچھا پڑھنے والا ہے، جو پاس ہونے والا ہے، یہ گارنٹی ہے کہ وہ ڈیلی اسکول کو آتا، اچھا پڑھتا، پورے ہوم ورک کرتا، پورے چیزیں کرتا، ٹیچر کی بات سنتا، جو ہوم ورک دیا گیا کرتا، جو کلاس ورک دیا گیا کرتا۔ یہ ضروری ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا بھی ہوں۔ جو ایمان والا ہے وہ مسلمان بھی ہے۔ ہم بہت سارے لوگ بولتے ہیں میں ایمان والا ہوں، نماز چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، میں ایمان والا ہوں، یہ چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا۔ ایمان والا بندہ مسلمان بھی ہوتا ہے، ایمان والا بندہ عمل بھی پورے کرتا ہے، اور یہ گارنٹی نہیں ہے کہ عمل پورے کرنے والا ایمان والا بندہ ہو۔ انٹر ہے بندہ، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ڈگری کرے ہوا ہے، مگر ڈگری کرے ہوا بندہ یہ گارنٹی ہے کہ وہ انٹر کرے ہوا ہے آلریڈی۔ تو مومن بندہ بھی ہے، مومن جو بندہ ہے وہ مسلمان بھی بندہ اچھا ہے، عمل بھی پورا اچھا کرتا ہے، مگر مومن جب بن جاتا ہے وہ تو ہائیلی کوالیفائڈ ہو جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے۔ اب کیسا فرماتے ہیں، فرق سمجھاتے ہیں نا، بولتے ہیں نا کہ انٹر کرا تو یہ ہے، ڈگری کر لیا تو اچھا ہے تیرے لیے، ڈگری کر لیا تو یہ ہے، ایم بی اے کر لیا تو اچھا ہے تیرے لیے، ایم بی اے کر لیا تو یہ ہے، پی ایچ ڈی کر لیا تو اچھا ہے۔ ڈگری والا بندہ انٹر کرے ہوا رہتا، ایم بی اے کرے ہوا والا بندہ ڈگری کرے ہوا رہتا، تو اسی طرح سے ایمان والا بندہ اچھا مسلمان رہتا۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتح الربانی میں اپنی کتاب ہے، آپ کے خطبات کی کتاب ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اس میں فرق سمجھاتے ہیں، مسلمان اور مومن کا فرق سمجھاتے ہیں، کیا ڈیفرنس ہے، مسلمان بندہ کیسا رہتا، مومن بندہ کیسا رہتا۔ اسلام اور ایمان کا فرق سمجھاتے کہ اسلام میں بندہ کیسا رہتا، ایمان حاصل کرنے کے بعد بندہ کیسا رہتا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں، ایک بندہ ہے، دونوں عبادت کر رہے ہیں، دونوں نماز کے لیے ٹھہرے ہوئے، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک بندہ جو مسلمان بندہ رہتا اس کی عبادت کیسی رہتی، جو مومن بندہ رہتا اس کی عبادت کیسی رہتی، یہ بتا رہے ہیں۔ مسلمان بندہ کیسا بندہ، مسلمان کیا کرتا، بتوں کو سامنے سے ظاہری طور پہ ہٹا دیتا۔ جو مسلمان بندہ رہتا وہ بت پرستی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو ہی مانتا، اللہ الہ ہے بولتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے بولتا۔ انہیں کیا کرتا، مسلمان بندہ جو نماز پڑھنے ٹھہرا، اپنے بت سامنے سے نظروں سے بت کو ہٹا دیتا، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتا۔ یہ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بندے کی علامت بتا رہا۔ ارے مسلمان بندہ، پھر ایمان والا بندہ کیا کر رہا ہوں گا، ہائی ہے نا، اوپر ہے نا، انہوں کیا کر رہا ہوں گا، انہیں سامنے سے بھی ہٹاتا پورے بت، خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ کرتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو دل میں بت ہے وہ بھی ہٹا دیتا۔ اور مسلمان بندہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتا، یہ بھی اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کرتا مومن بندہ، مگر اپنا قلب رب کعبہ کی طرف کرتا، رب کعبہ کی طرف منہ رہتا، متوجہ ہوتا، کنسنٹریٹ کرتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوتا۔ ایسا نہیں گئے ٹھہرے نماز پڑھے، خیالوں میں رہے کھوئے ہوئے، پڑھ لے کے سیدھا اٹھ کے آگے سلام پڑھ پھیرتے سیدھا بھاگ، دعا نہیں۔ جب اللہ کے سامنے مومن بندہ ٹھہرتا، ٹھہرنے سے پہلے نیت کرتا، یہ رب میں تیرے سامنے ٹھہر رہا ہوں، میں حاجت مند ہوں، تو حاجت روا ہے بول کے ٹھہرتا۔ اب دل میں سے بت کیا نکال رہا بھائی، سوال ہے۔ سامنے سے تو ظاہری بت ہے، پورے بت، یہ بت وہ بت، جو بھی نام لے لو سب معلوم ہے آپ کو، پورے بت نکال رہے ہیں۔ اب دل کے کون سے بت ہے، سیکریٹ والی بات، سب کو معلوم ہے سامنے بت کون سے ہے، دیکھے ہوئے،
مگر دل کا بت کیا ہے بھائی؟ دل میں کون سا بت ہے؟ دل میں وہ بتاں بنا لے کے رکھے کیا جو نامہ لے رہے ہیں اپن؟ ظاہری والے نامہ والے بت نہیں، دل میں بھی بت ہے۔ اب وہ کون سا بت ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے دل میں۔ اور بت کون سے ہے؟ میں کرتوں کا بت ہے، میں حاجت روا ہوں بول کے بت ہے، نفس کا بت ہے، خواہشات کا بت ہے، انہیں حاجت روا ہے بول کے بت ہے، میں حاجت روا ہوں بول کے بت ہے۔ یہ سارے بت سب دل میں بٹھا کے رکھے ہوا ہے۔ مسلمان بندہ سب کو نکال دیتا ہے ظاہری طور پہ، مومن بندہ جب جاتا ہے تو سارے بتوں کو باہر چھوڑ کے جاتا، جیسا چپل چھوڑ کے جاتے باہر، چپل چھوڑ دی باہر، مسجد میں داخل ہو گئے، داخل ہونے سے پہلے بولتا سب پورے بتوں کو دل سے نکالتا اور جا کے سامنے اللہ کے سامنے ٹھہرتا تھا، یا اللہ، اللہ اکبر، اللہ ہی رب، اللہ تو ہی اکبر ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی اعلیٰ ہے، میں تو محتاج ہوں، تو ہی حاجت روا ہے۔ دل میں تصدیق رہتی ہے اس کے سامنے سے، تو بتوں کو ہٹا دیا، سامنے سے کوئی حاجت روا نہیں ہے بلکہ ظاہری طور والوں کو ہٹا دیا، دل میں سے بھی ہٹا دیا کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ تو ہی مالک ہے، میں بھی حاجت روا نہیں ہوں، اب تو عطا کرنے والا ہے، عاجزی، میں کچھ کرنے والا نہیں ہوں، میں تیرے سامنے آ کے ٹھہرا ہوا، میں عاجز ہوں، میں غلطی کرا، میں گناہ گار ہوں، میں تیرے سامنے نادم ہوں، اس طرح ٹھہرتا۔ اب یہ تو حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان مومن کا فرق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو شخص نماز پڑھ رہے ہیں، دو شخص نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سجدہ بھی کر رہے ہیں، رکوع میں بھی جا رہے ہیں، دونوں بھی سیم سجدہ بھی کر رہے ہیں، رکوع میں بھی جا رہے ہیں، مگر ایک کی نماز، دونوں کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ نماز رکوع میں بھی جا رہے ہیں، سجود میں بھی جا رہے ہیں، دونوں آئیڈینٹیکل، دیکھنے میں ایسا دکھ رہا ہے کہ دونوں بھی نماز ہی پڑھ رہے ہیں، دونوں بھی رکوع میں جا رہے ہیں، دونوں بھی سجود میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، ایک دونوں کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ایک خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ایک لاپرواہ ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ مومن بندہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور جو مومن بندہ نہیں ہے، جو ایمان والا بندہ نہیں ہے، وہ لاپرواہ ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھتا ہے، ایک غفلت میں نماز پڑھتا ہے، غافل ہو کے نماز پڑھتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج بن کے نماز پڑھتا ہے، ایک دنیا داری کے خیالات میں نماز پڑھتا ہے۔ ایمان والا متوجہ ہو کے، خشوع کے ساتھ، محتاج بن کے، اللہ کو مالک جان کر، دل سے تصدیق یہ سب رہتی ہے، دل میں رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اب خشوع کیا ہے بھائی؟ خشوع سے نماز، مسلمان مومن جو بندہ ہے خشوع سے نماز پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خشوع کیا ہے؟ اللہ اکبر، سکون سے جا رہے ہیں، سکون سے اٹھ رہے ہیں، سکون سے بیٹھ رہے ہیں، یہ خشوع نہیں ہے۔ یہ کرنا اچھی بات ہے، مگر خشوع یہ نہیں، خشوع دل میں رہتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کو حاجت روا جان کر ٹھہرنا، اللہ تعالیٰ کو مالک جان کر ٹھہرنا، اللہ تعالیٰ کو رب جان کر ٹھہرنا، اللہ سے ہی پرورش ہو رہی بول کے ٹھہرنا، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، میں محتاج ہوں بول کے ٹھہرنا، اللہ غنی ہے، میں فقیر ہوں بول کے ٹھہرنا، اللہ مختار ہے، میں محتاج ہوں، میں مجبور ہوں بول کے ٹھہرنا، ایسا ٹھہرے گا۔ اب یہ جو درجہ ہے وہ احسان کے درجے پہ آ جاتی ہے بات۔ جو ایمان والا ہوتا ہے بندہ وہ درجہ لا لیتا ہے اپنے پاس ایمان میں۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں اتنا فرق ہے، مسلمان اور ایمان والے کی نماز میں فرق ہے۔ نماز ہماری، ہم صرف نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، اپنے دل میں ہے، نماز پڑھتے خود دیکھ لو کدھر ہے۔ اگر متوجہ ہے تو ایمان والے ہیں، اگر متوجہ نہیں ہے تو ایمان والے نہیں ہیں۔ تو ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو غور کر لے، کیا ہم متوجہ ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں دنیا کے خیالات آ رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں کاروبار چل رہا ہے؟ نماز پڑھنے ٹھہرے، تھوڑی دیر پہلے میٹنگ ہوئی تھی، یہ ہوا تھا، آدھے گھنٹے کے بعد یہ میٹنگ ہے، جو 6 مہینے پہلے ہوا تھا وہ بھی سوچ لیتے ٹھہرتے، پھر کھانے پکانے میں کیا ہے، یہ سب دنیاوی چیز۔ غافل ہے، رب کے سامنے ٹھہر کے غافل ہے، اللہ کے سامنے ٹھہر کے غافل ہے۔ اب ہم کسی بادشاہ کے سامنے جا کے ٹھہرے، یہ وہ سوچ لیتے ٹھہرتے، ڈائریکٹ کنسنٹریشن بادشاہ کے سامنے رہتا، کنسنٹریشن نہیں رہا، بادشاہ کے سامنے آیا، وہاں دیکھ لیتے، یہاں دیکھ لیتے، تو بادشاہ بولتا اس کو لے کے نکلو، بھگو یہاں سے۔ اللہ کے سامنے جو حقیقی بادشاہ ہے، سارے بادشاہوں کا، سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے سامنے اس حالت میں ٹھہر رہے ہیں کہ غافل ہے،
سامنے بادشاہ ہے اس سے غافل ہے، تو کیا ہے اس سے غافل ہے، تو مملوک ہے اس سے غافل ہے، خشوع نہیں ہے، بے پرواہ ہے، تو ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا ہی جنت میں داخل ہوگا، ایمان والا ہی قبر کے سوال کے جواب دے سکے گا، ایمان والا ہی اپنے اعمال پاس ہو سکیں گے۔ ایمان والا جو پاس ہوا بندہ، اس کا رزلٹ، اس کے اعمال، جو پڑھا، جو لکھا، جو اسکول کو گیا، وہ پاس ہوا تو سکسیس ہوا نا، اس کا فائدہ ہوا نا پڑھنے کا۔ تو نماز کا فائدہ، زکوٰۃ کا فائدہ، روزے کا فائدہ، حج کا فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں نا فائدہ۔ وہ فائدہ کیسا ہوگا؟ ایمان آیا تو فائدہ ہوگا، وہ فائدہ نہیں ہوگا نماز پڑھ لیا ایمان نہیں ہے، بے فائدہ۔ روزہ رکھ لیا، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ثواب بھی دیتے ہیں، کر رہا ہے نا بندہ اپنا، کر رہا ہے ثواب دیتے ہیں، مگر رزلٹ اورینٹڈ جاب نہیں ہے، یہ رزلٹ اورینٹڈ کام نہیں ہے۔ جس مقصد سے آئے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، خالی گدھے کے ایسا کام کر لیتے ہوئے، کتابیں ڈال لیے، چارہ ہے، گدھے نہ بنے۔ جو مقصد آیا ہے وہ مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ مقصد کیسا پورا ہوگا؟ نصرتیں کیسی ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ کیسے ملیں گے؟ جو قرآن سے وعدے کیے گئے ہیں وہ ملیں گے کیسے؟ فائدے کیسے دیکھو گے؟ اللہ کی رحمت کیسے دکھ کے آئے گی؟ وہ دکھ کے آئے گی ایمان لانے پر۔ بندہ ایمان لایا تو ہی سب چیزیں۔ تو یہ فرق ہے مسلمان اور مومن کا۔ اور ایک کہاں تھے ہم؟ غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے تھے۔ آپ نے ایک بتایا کہ عبادت کس طرح کرتا ہے بندہ۔ ایک عبادت کرتا ہے سامنے سے بت کو اٹھا کر، مومن عبادت کرتا ہے دل میں سے بھی بتوں کو اٹھا کر۔ اور ایک چیز آ گئی ذکر، حمد اللہ تعالیٰ کی۔ مسلمان بھی حمد کرتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، یہ بولتا ہے۔ مومن بھی یہ بولتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب دونوں کی کیفیت کا فرق۔ اب ایک بولتا ہے الحمدللہ میں کر لیا، الحمدللہ جاب مل گئی، الحمدللہ زبان سے بول دیا الحمدللہ، اب دل سے کیا بولتا؟ میں کیا ڈریسنگ ڈال کے گیا تھا، فین ہو گیا دیکھتے انہیں میرا ایچ آر کو نہیں آ رہے تھے سوال، میں جواب دے رہا تھا، سی وی میری اسٹرانگ تھی، 5 سال کا ایکسپیرینس تھا میرا، 10 سال کا ایکسپیرینس تھا، کوالیفیکیشن میری اچھی، میرا بات کرنے کا انداز اچھا، الحمدللہ۔ ارے تمام تعریف اللہ کے لیے بول رہا، پھر اپنی دل میں بول رہا کہ میں اچھا ہوں، میں کرا وہ کرا۔ یہ جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں رکھتے، یہ ان لوگ کی کیفیت یہ رہتی۔ مگر جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے، ایمان والے بندے کی کیسی کیفیت رہتی؟ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اس قابل نہیں تھا، اللہ تو نے عطا کیا، میں تو محتاج ہوں، اللہ تو نے عطا کیا، علم تیرا ہے، حیات تیری ہے، ارادہ تیرا ہے، میں تو محتاج ہوں، میں تو فقیر ہوں۔ یہ بندے کے اندر کیفیت چلتی رہتی۔ ایمان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، میں تو محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، یہ بولتے یہ میرا ایمان والا بندہ ہے، یہ میں اس کو چاہتا ہوں، یہ کیفیت رہتی۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ علامت بتاتے ہیں ایک مومن بندے کی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو مومن بندہ ہوتے ہیں نا، انہیں اپنے آپ کو کچھ خراب سمجھتا، سامنے والا بہت اچھا ہے بولتا، اپنے آپ کو کچھ بولتا کہ میں اچھا نہیں ہوں، سامنے والا اچھا ہے، میں اچھا نہیں ہوں، سامنے والا اچھا ہے، وہ اچھا ہے، انہیں اچھا ہے، انہیں اچھا ہے، نہیں انہوں اچھے، میں تو بہت خراب ہوں۔ دین کے کاموں میں بھی میں بہت کم کر رہا ہوں کام، انہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں اچھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حالانکہ اپن فل کام کرے ہوئے رہتے، مگر ایمان والا جو بندہ آتا ہے یہ کیفیت آ جاتی ہے اس کے اندر کی میں کم کر رہا ہوں، سامنے والا اچھا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بہت ادا پسند آتی۔ تو یہ جب علامت اپنے اندر آ گئی یا سامنے والے کے اندر دکھی تو سمجھ جاؤ ایمان والا بندہ ہے۔ مگر اس کا جو بے ایمان بندہ ہے انہیں کیا کرتا، یہ بھی ایک دیکھیں گے نا، حالی ایمان والا بندہ سامنے والا اچھا، سامنے والا اچھا ہو گیا۔ بے ایمان بندہ جو ایمان نہیں رکھتا انہیں کیا کرتا، میں اچھا، انہیں خراب، میں اچھا، انہوں بیکار ہے، میں اچھا ہوں، ان کو کام نہیں آتا، میرے کو آتا، انہوں نمازاں نہیں پڑھ رہے ہیں، میں نمازاں پڑھ رہا ہوں، انہوں کچھ بھی نہیں کر رہے، میں تو تقریر کر رہا ہوں بیٹھ کے، وہ میرے کو آتا، ان کو کچھ بھی نہیں آتا، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، میں سمجھا رہا ہوں نہیں سیکھ رہی، یہ سب چیزیں چلتے رہتے۔ تو میں اپنے اندر سے میں نکالے گا بندہ تو ایمان داخل ہوگا۔
تو ہم مفہوم اس کا بات آج کی ٹاپک کا مقصد کیا ہے آج بات کرنے کا؟ تو ہم اسلام تو لا لیے، ہم اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر فائدہ کب ہوگا اس کا؟ ہم جب اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی لائیں گے۔ یہ فرق ہے۔ اگر خالی اسلام لا کر نماز پڑھتے گئے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے دے، وہ فائدہ پورا نہیں پہنچے گا، اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا اس کا۔ ایمان ہونا ضروری ہے، بندہ ایمان سیکھے۔ اب ہر چیز سیکھنے کے واسطے کچھ چاہیے نا بھائی، MBBS کرنا ہے تو ڈاکٹری کے ایڈمیشن، ڈاکٹر کا ایڈمیشن، ڈگری کرنا ہے تو ڈگری کے کالج میں ایڈمیشن، انجینئرنگ کرنا ہے تو انجینئرنگ کالج کے ایڈمیشن۔ اب باپ جو دھندا سیکھتا ہے بچے کو وہ سکھا دیتا ہے۔ اب ہم بھی، ہمارے والد صاحب، ہمارے ماں باپ جو سیکھے ہوئے تھے اسلام، وہ بھی ہم کو سکھا دیے۔ ہم پورا نہیں سیکھے، وہ بھی کچے چور ہے، پورا نہیں سیکھے۔ اب ہمیں ایمان بھی سیکھنا ہے اس کے ساتھ، ہمیں اسلام بھی سیکھنا ہے، ہمیں ایمان بھی سیکھنا ہے۔ اب وہ کہاں سیکھیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ جو سچا دین دے کے بھیجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچا دین پہنچائے، ابھی وہ ہمیں کہاں ملے گا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس ملے گا، کہیں اور نہیں ملے گا۔ اور ایمان کہاں سے آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعے ایمان آتا ہے۔ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ پریکٹیکل، یہ پریکٹیکل، کچھ بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تصدیق دل میں کر لے اور زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، ایمان حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ خالی بول دینا ایسی چھوٹا، خالی آپ بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول دی، ہو گیا، ایمان آ گیا بول رہے ہیں۔ اس کی گہرائی ہے، دکھتا خالی کلمہ مگر بہت گہرائی ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ اس کو سیکھیں گے تو ایمان والے بنیں گے، وہ اس کو سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرتیں آئیں گی۔ اس کو سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو کیسا ہے پتہ چلے گا۔ اس کو سیکھیں گے کلمے کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح پہنچا رہے ہیں سیکھیں گے، جانے گا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ تعالیٰ سے لے کر پہنچا رہے ہیں، جانے گا۔ تو یہ سب سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے، اسلام سیکھنا ضروری ہے، دونوں کا فرق بھی جاننا ضروری ہے۔ خالی ہم اسلام پہ عمل کرتے ہوئے ہم ایمان والے نہیں بول سکتے، ہمیں اسلام بھی پہ قائم ہونا ہے، اسلام پہ بھی ثابت قدم رہنا ہے اور ایمان بھی حاصل کرنا ہے، تبھی ہم پاس ہو جائیں گے، تبھی ہم خبر کے سوال کے جواب دے سکیں گے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہے اس کو حاصل کر سکیں گے، تبھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر سکیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی دعا کو اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اسلام کو سیکھنے والا بنائے، ایمان کو جاننے والا بنائے، ایمان کو سیکھنے والا بنائے اور اچھی طرح سے عمل کرنے والا بنائے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم بفضلک سبحانک رب العزت۔